السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک بہت خوبصورت واقعہ سناؤں گی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہ جا رہے تھے، تو راستے میں ایک آدمی ملا جو کہ بہت امیر تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا، پیسہ دولت ہر چیز۔ تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام میں نے سنا ہے آپ کی اللہ تعالیٰ سے بات ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں میری بات ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو اس نے کہا میرا ایک پیغام ہے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہنا ہے کہ اس آدمی کو بہت دیا ہے، اب اس کو نہیں دینا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہو کہ مجھے دینا بند کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں تمہارا پیغام پہنچا دوں گا۔ جب وہ تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں، ایک آدمی ہے وہ جو کہ بہت غریب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک کپڑے کے جس سے اس نے اپنا تن بدن ڈھانپا ہوا ہے۔ تو اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام میں نے سنا ہے آپ کی اوپر والے سے بات ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہاں میری بات ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کچھ تو دے، میرے پاس سوائے اس ایک کپڑے کے کوئی چیز نہیں ہے۔ پچھلے والے کے پاس اتنا کچھ ہے جسے آپ مل کے آ رہے ہیں، اس کو اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ جب آپ کی دوبارہ اللہ سے بات ہو تو اللہ تعالیٰ سے کہنا کہ اس آدمی کو آپ نے کچھ بھی نہیں دیا، مجھے بھی کسی چیز سے نوازے، مجھے بھی کچھ دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ آج میں جب آ رہا تھا تو مجھے راستے میں دو طرح کے لوگ ملے، ایک وہ آدمی جو بہت امیر تھا جس کے پاس بہت کچھ ہے، تو اس سے مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو کہنا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، مجھے دینا بند کر دے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے تو مجھے اب نہ دے۔ اور جو دوسرا آدمی تھا وہ بہت غریب تھا، اس نے کہا کہ میرے پاس سوائے اس ایک کپڑے کے جس سے میں اپنے تن بدن کو ڈھانپا ہوا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ سے کہنا کہ مجھے کچھ تو دے، کسی چیز سے تو مجھے نوازے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دونوں کی بات بتائی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ جو پہلا آدمی ہے جس کے پاس بہت کچھ ہے اسے کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم شکر ادا کرنا بند کر دو تو میں تمہیں دینا بند کر دوں گا۔ اسے کہنا کہ یہ کام کر لے، میرا شکر ادا نہ کرے تو میں اس کو نہیں نوازوں گا، اس کو دینا بند کر دوں گا۔ اور جو دوسرا آدمی ہے اسے کہنا کہ تم اللہ کا شکر ادا کیا کرو تاکہ وہ تمہیں اور زیادہ دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اور جب راستے میں ایسے ہی ملے اس امیر آدمی سے تو اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرنا بند کر دو، میں تمہیں نہیں دوں گا۔ تو اس نے کہا نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتا، اس نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے، اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں، سب کچھ دیا ہے، اتنی آسائشات، ہر چیز، میں اللہ کا شکر ادا کرنا بند نہیں کر سکتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر اللہ نے بھی کہا ہے کہ میں تمہیں دینا بند نہیں کروں گا۔ جب دوسرے آدمی کے پاس گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میرا شکر ادا کیا کرو تاکہ میں تمہیں اور دوں۔ تو اس نے کہا کس چیز کا شکر ادا کروں میں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس ایک کپڑے کے، اس پہ کیا شکر ادا کروں میں اللہ کا۔ تو اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ اسی وقت ہوا چلی، آندھی آئی اور اس کا جو ایک کپڑا اس کے جسم پہ تھا وہ بھی اڑ گیا۔ تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے، جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتے ہیں کہ تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ تو دیکھیں دو لوگوں کی سٹوری تھی، ایک کو اللہ نے اتنا دیا، اتنا نوازا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سے کہو مجھے اور نہ دے، تو اللہ نے کہا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرنا بند کر دو، میں تمہیں دینا بند کر دوں گا۔ تو دوسرا آدمی جس کو اللہ نے کہا ہے کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا، اور وہ نہ شکرا ہو گیا، اس نے کہا کہ میرے پاس کیا ہے، میں کس چیز کا شکر ادا کروں، تو اس کے پاس جو تھا وہ بھی اس سے لے لیا گیا۔ تو اسی طرح ہماری زندگی میں ہوتا ہے، ہم میں سے 90% جو لوگ ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس جو چیز نہیں ہے ہم اس کے لیے روتے ہیں، جو چیز ہمارے پاس ہے ہمیں اس کی نعمت کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ چیز کتنی قیمتی ہے جو ہمیں بن مانگے مل گئی ہے۔ تو اگر ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کریں گے جو ہمارے پاس ہے، جو اللہ نے ہمیں بن مانگے دی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی زیادہ دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی بات سے مکرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ تم شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بہت ملے اور ہر چیز ملے تو آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں اتنا کریں، ہر نعمت پہ شکر ادا کریں جو آپ کے پاس ہے۔ اور اگر آپ نہ شکرے ہوتے ہیں، آپ جو ہے وہ ہر بات پہ شکوے کرتے ہیں اپنی زندگی میں، دیکھیں زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہے، ہر کسی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ برا چل ہی رہا ہے، کیونکہ یہ دنیا ہے، یہاں انسان کو سزا کے طور پہ بھیجا گیا ہوا ہے، یہاں پہ خوشی اور آسائشات کے لیے کوئی بھی نہیں آیا ہوا۔
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں بہت زیادہ ملے تو آپ اللہ کا جتنا شکر ادا کر سکتے ہیں اتنا آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ مینٹلی فزیکلی بالکل صحیح بنایا ہوا ہے۔ اس دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو معذور ہیں، جو فزیکلی ڈس ایبل ہیں، تو ان کو دیکھ کے جو ہے وہ ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے ہم بالکل صحیح ہیں۔ پھر دنیا میں ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے پاس سر ڈھانپنے کو گھر نہیں ہے، جن کے پاس رہنے کے لیے جو ہے وہ ایک گھر نہیں ہے، اور ہم ایک پراپر گھر میں رہتے ہیں، تو اس چیز پہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ پھر ایسے بھی لوگ ہیں جو 3 وقت کا کھانا جو ہے وہ مانگ کے کھاتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے اگر آپ گھر بیٹھے آپ کو رزق مل رہا ہے، آپ 3 ٹائم جو ہے وہ کھا کے سوتے ہیں، کبھی بھوکے نہیں سوئے، تو اس چیز پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے آپ کو بہت اچھی حالت میں رکھا ہوا ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں جن کے پاس اپنا تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے، اگر آپ جو ہے وہ سردیاں گرمیاں ہر طرح کے کپڑے پہنتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو بے لباس نہیں کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی عزت رکھی ہوئی ہے، آپ کو کپڑے دیے ہوئے ہیں پہننے کے لیے، اپنا تن بدن ڈھانپنے کے لیے، تو اللہ کی ہر اس نعمت پہ شکر ادا کریں جو کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کو ہر اس چیز سے نوازے گا جس کی آپ کے دل میں خواہش ہے۔